بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین کی بات 045 اور میں ہوں آپ کا اپنا بھائی حافظ محمد جاوید مغل۔ امید ہے آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہم سب کی زندگی سے ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع وہ 3 نعمتیں جن کی قدر ہمیں ان کے چھین جانے کے بعد ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ نعمتیں ہمیں اتنی عام محسوس ہوتی ہیں کہ ہم ان کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جب یہی نعمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے پاس کیا کچھ تھا۔ آج ہم ایسی ہی 3 بڑی نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی قدر اکثر انسان انہیں کھونے کے بعد کرتا ہے۔ پہلی نعمت صحت۔ میرے عزیزو، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، مسجد جاتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن اکثر ہم صحت کی قدر نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج صحت ہے تو کل بھی ہوگی، آج وقت ہے تو کل بھی ہوگا، آج جسم طاقتور ہے تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی صحت کا کوئی یقین نہیں۔ ایک معمولی سی تکلیف انسان کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ آرام سے چلنا، سکون سے سونا، خود اپنے ہاتھ سے کھانا اور بغیر کسی تکلیف کے عبادت کرنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ اپنے جسم کو گناہوں میں استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں، اپنی زبان کو برائی سے بچائیں، اپنے قدموں کو نیکی کے رستے پر چلائیں۔ یاد رکھیں، صحت صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ایک موقع ہے۔ دوسری نعمت وقت۔ دوسری بڑی نعمت وقت ہے۔ میرے بھائیوں، پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، بہت سی چیزیں دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن گزر جانے والا وقت واپس نہیں آتا۔ آج کا دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو 1 گھنٹہ گزر گیا وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ہم میں بہت سے لوگ اپنی قیمتی وقت ایسی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ گھنٹوں موبائل دیکھنا، فضول باتیں کرنا، دوسروں کی زندگیوں میں جھکنا، غیر ضروری بحث کرنا اور پھر کہنا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، وقت کی قدر کریں۔ اگر آپ کے پاس آج وقت ہے تو نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر کریں، والدین کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ کیا معلوم جو وقت آج ہمارے پاس ہے کل ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی اور بتایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں۔ دن ختم ہونے سے پہلے خود سے ایک سوال ضرور کریں، آج میں نے اپنی زندگی کا کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ یہ سوال انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تیسری بڑی نعمت اپنے لوگوں کا ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تیسری بڑی نعمت ہے اپنے لوگوں کا ساتھ۔ والدین، بہن، بھائی، اولاد، رشتہ دار اور وہ لوگ جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم اپنی قریبی دوستوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، ہم ان کی موجودگی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ گھر میں والدین موجود ہوں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن زندگی کا اصول ہے کہ ہر انسان نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کبھی انسان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وہ اپنے والدین کے لیے وقت نہیں نکالتا، اور پھر جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ ایک بار یہ سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس لیے جب اپنے والدین آپ کے ساتھ ہوں تو ان کی قدر کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی دعائیں لیں، اور اگر گھر میں کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں۔
ہر رشتہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ ذرا رک کر سوچیں میرے عزیزو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں، اگر آج میری صحت مجھ سے چھین جائے تو کیا میں اپنی موجودہ صحت کی قدر کرتا تھا؟ اگر آج کا وقت واپس نہ آئے تو کیا میں نے اسے صحیح جگہ استعمال کیا؟ اگر میرے کسی عزیز کا ساتھ مجھ سے چھین جائے تو کیا میں نے اس کی موجودگی میں اس سے محبت کا اظہار کیا تھا؟ یہ سوال شاید ہمیں خاموش کر دے، کیونکہ اکثر انسان کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، اور جب نعمت چلی جاتی ہے تو شکر کی بجائے صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نعمتوں کی قدر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں۔ نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اسے نیکی میں استعمال کریں۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو اسے فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ اگر اللہ نے والدین اور عزیزوں کا ساتھ دیا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان، زندگی، صحت، وقت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس سانس ہوتی ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں کھانا مل رہا ہوتا ہے، ہمیں پانی مل رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ جو لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ جو صحت آج ہمارے پاس ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ جو وقت آج ہمیں ملا ہے وہ واپس